جس طرح سے طلاق میں بیوی حرام ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ہے جس میں بیوی حرام ہو جاتی ہے، وہ مسئلہ ہے زہار کا۔ زہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زہار کا مطلب ہوتا ہے تشبیہ دینا، یعنی اپنی بیوی کو تشبیہ دینا کن لوگوں سے؟ یعنی جن سے نکاح شریعت میں حرام فرما دیا گیا، یعنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پھوپھی، خالہ، یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے، ان سے اپنی بیوی کو تشبیہ دینا، اپنی منکوحہ کو تشبیہ دینا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، یا تم میری بیٹی کی طرح ہو، میری جو ہے تم بہن کی طرح ہو، اس طرح سے تشبیہ دینا۔ کوئی شخص اگر ایسا کرتا ہے تو بیوی اسی وقت اس پر حرام ہو جائے گی، یعنی طلاق نہیں دی ہے، ابھی طلاق نہیں دی ہے اس نے، لیکن صرف تشبیہ دی ہے، تو اسے کہتے ہیں زہار۔ تو حالت زہار میں بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے کہ ایک صحابی و صحابیہ کا ایسا معاملہ پیش آیا، تو وہ جو صحابی آتی ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ پیش ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہونے کا انتظار فرما رہے تھے، تو وہی آتی ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ وہی آ جاتی ہے کہ تحقیق کہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سنا کہ جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے جھگڑ رہی ہے، اور وتشتکی الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت پیش کر رہی ہے۔ تو یہ مسئلہ جب صحابی و صحابیہ کا پیش آیا تو اللہ کی بارگاہ سے وہی نازل ہوتی ہے، اور کس طرح سے بیوی پھر حلال ہوگی، کس طرح سے ہوگی، اس کا پورا طریقہ اس قرآن مجید کے پارے کے اندر پہلے صفحے کے اندر موجود ہے۔ اس کا طریقہ پھر یہ فرمایا جاتا ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، ماں تو وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے، جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی اس کے علاوہ اور بھی جو رشتے ہیں وہ بہن تو نہیں ہے، وہ تمہاری منکوحہ ہے، وہ تمہاری نکاح میں ہے، اس کو آپ تشبیہ نہیں دے سکتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا جو ہے زہار کا کفارہ ادا اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ کو غلام آزاد کرنا ہے۔ اب چونکہ غلاموں کا وقت نہیں رہا، غلاموں کا دور نہیں رہا، اگر آج کے وقت میں کسی شخص سے زہار ہو جاتا ہے، یعنی کوئی شخص اپنی بیوی کو تشبیہ دے دیتا ہے کہ تم تو میری ماں کی طرح ہو، یا میری بہن کی طرح ہو، یا میری بیٹی کی طرح ہو، کوئی شخص اگر تشبیہ دے دیتا ہے، زہار واقع ہو جاتا ہے، تو کس طرح سے جائز ہوگا؟ تو آگے جو کفارے بتائے گئے ہیں اس کو سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ جو شخص اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ غلام آزاد کر سکتے، اب چونکہ آج کے وقت میں غلام ہے ہی نہیں، ہے نا، تو اس چیز کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ متواتر لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھیے، 60 روزے رکھیے، تب آپ کی بیوی آپ پر حلال ہو جائے گی۔ اور تیسرا طریقہ آگے یہ فرمایا جاتا ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ 60 روزے لگاتار رکھ سکیں، ایک روزہ بھی بیچ میں نہ چھوٹنے پائے، اگر آپ کا ایک روزہ بھی بیچ میں چھوٹتا ہے پھر آپ کو شروع سے رکھنا ہے، یعنی کوئی بھی روزہ نہیں چھوٹنا ہے، لگاتار 2 مہینے کے آپ کو روزے رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص لگاتار 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ پاتا ہے، اس صورت میں آگے اسے حکم دیا جاتا ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو وہ شخص کھانا کھلائے، تو اس کی بیوی اس کے اوپر حلال ہو جائے گی۔ عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو نکاح کے مسائل کا علم نہیں، طلاق کے مسائل کا علم نہیں، زہار کے مسائل کا علم نہیں، وہ نادانی میں، بے علمی میں اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان کی بیوی ان کے نکاح سے نکل چکی ہوتی ہے، ان کے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں پتہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ علم نہیں رکھتے ان چیزوں کا، ان باتوں کا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا یہ فرض ہے، طلب العلم فریضہ، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ جو ضروری مسائل ہیں ان کا سیکھنا اس لیے فرض ہے تاکہ آپ خود سمجھ سکیں، اور کوئی غلط فیصلہ لینے سے پہلے، کوئی غلطی کرنے سے پہلے، کوئی گناہ کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہو کہ ہاں میں غلط کر رہا ہوں کسی بھی چیز کے تعلق سے۔ تو یہ مسئلہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ آج کے وقت میں اکثر لوگ اس سے غافل ہیں کہ زہار بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ، علماء ہیں یا خواص ہیں، بہت کم لوگ اس مسئلے کو جانتے ہیں۔ جیسے طلاق میں بیوی حرام ہو جاتی ہے، زہار میں بھی بیوی حرام ہو جاتی ہے، تب تک آپ اس کے پاس نہیں جا سکتے، اس کے قریب نہیں جا سکتے، وہ آپ کے اوپر حرام کر دی گئی جب تک آپ یہ کفارہ ادا نہ کر دیں۔ تو میری بات اگر اچھی لگی ہو، یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آیا ہو، کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے کہ ہاں یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں آ گیا، اور اگر آپ نے پہلی مرتبہ اس مسئلے کو سنا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور دوسرے لوگوں تک بھی اس مسئلے کو پہنچانے کی کوشش کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔